معروف ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آج ہمارے زیر مطالعہ سورہ سجدہ ہے، مکی سورہ ہے، اس کے 3 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے، میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے، صرف 2 زاویوں سے خود کو ہمیشہ دیکھوں، زندگی آئینہ سنت و قرآن ہو جائے، اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں، روح میری بھی تیرے قرب کے شایع ہو جائے، جس وقت تیرے سامنے لایا جاؤں، اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لائی جاؤں، پاک ہر ایک خطا سے میرا دامہ ہو جائے۔ سورہ سجدہ کا مرکزی مضمون ہے آزمائشوں پر صبر، جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، اور مومن اور فاسق کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا، مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں، سورہ روم پڑھی، سورہ عنکبوت پڑھی، سورہ قصص پڑھی، پھر ہم سورہ لقمان بھی پڑھ کر آئے ہیں، اور خاص طور پر سورہ عنکبوت میں آزمائشیں تھیں، سورہ روم میں خوشخبریاں تھیں۔ یوں سمجھ لیں آزمائشوں پر خوشخبری اور صبر کے نتیجے میں جنت کا وعدہ، اور اس کا جو زمانے نزول ہے نا وہ 4 نبوی ہے، گویا کہ یہ جتنی ہم صورتیں پڑھتے آ رہے ہیں یہ متصل زمانے میں نازل ہوئے۔ اس سورہ کی فضیلت میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر کی نماز میں یہ سورہ سجدہ، اچھا اسے سورہ سجدہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ الف لام میم السجدہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ سورہ سجدہ کے نام سے زیادہ معروف ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک اور آگے آیت سورہ آنے والی ہے، وہ سورہ حامیم السجدہ کے نام سے مشہور ہے، تو اس نے اس کو صرف سورہ سجدہ کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ الف لام میم السجدہ، آپ کو پتہ ہے اس کا آغاز الف لام میم سے ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ انسان یا سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے جب تک یہ صورتیں ہمیں حفظ نہ ہو، کچھ کوشش کر، ایک رکوع یاد کر لیں، کیا خیال ہے نا؟ دیکھیں سنتیں ہیں نا، مطلب موقدہ ہیں، تو بہرحال صرف چند علماء کرام ہیں جنہوں نے نوافل میں دیکھ کر پڑھنے کی اجازت دی ہے، ورنہ جمہور علماء کا مسلک یہ نہیں ہے۔ اس لیے میں اس کو اتنا زیادہ جو ہے انکریج میں نہیں کرتی، کیونکہ علماء کرام جو ہے وہ اس کے حامل، بس انہوں نے کہا ضرورتاً، جیسے تراویح کی نماز میں کچھ علماء کرام نے بس اجازت دی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے اس سے ڈسٹربنس کا ہونا، رکوع میں آپ کا جانا، پھر سجدے میں جانا، آپ قرآن کہاں رکھیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس پر ہم پھر کبھی اور مزید بات کر لیں گے، لیکن یہ کہ کوشش کر لیں 2-3 آیات ضرور یاد کر لیں، مجھے لگتا ہے کم از کم 3 تو کریں، اور اگر کوئی رکوع کر سکتا ہے رکوع کر لے، اور جس کو پوری آتی ہے اور جو کوئی کرنا چاہتا ہے اور جس کو آتی ہے اس کے تو پھر کیا کہنے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل۔ ایک اور عمل ملتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے، گویا کہ یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ ہر ہفتے بھی سامنے رکھا جائے اور ہر دن بھی سامنے رکھا، جیسے آپ کو پتہ ہے سورہ ملک ہر دن سامنے رکھنے کے لیے، سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت، ہر ہفتے اس کا مضمون سامنے، گویا کہ جیسے قرآن کی تعلیمات نہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہمارے دل میں بار 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 ان کی تذکیر جو ہے نا وہ ہمیں فائدہ پہنچاتی رہے۔ تو اس مرکزی مضمون کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، مختصر ہے، 30 آیت اس کی ہیں، سورہ ملک کی بھی 30 آیات ہیں، تو آپ دیکھیں یہ دونوں صورتیں آپ رات کو پڑھیں تو 60 آیات، اور اگر ان کو آپ ڈبل کر لیں تو یہ 120 آیات ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر آیت یہ ظاہر ہے کہ تھوڑی لمبی ہے، ایک آیت کے قائم مقام تو ہر آیت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 4 صورتیں متواتر جو ہے وہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب
تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ البقرہ کا آغاز دیکھ لیں، سورہ لقمان میں بھی اس سے ملتا جلتا، اس میں کیا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب یہاں پہ کیا ہے؟ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ۔ تنزیل کے بارے میں کلاس والے سب جانتے ہیں، میں نے تنزیل آپ کو علوم القرآن میں بتائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تدریجاً، آہستہ آہستہ نازل کرنا، نزلہ جو ہے وہ یک بارگی اتار دینا ہے۔ تو یہ کہ یہ آہستہ آہستہ بتدریج تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ ام یقولون افترا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس کو خود ہی گھڑ لیا، یعنی اللہ تو اس کی صداقت میں کیا بتا رہا ہے کہ یہ میں نے نازل کی، بلکہ یہ کہ رب العالمین نے نازل کی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خود بخود گھڑ کر پیش کر رہا ہے۔ بل هو الحق، جبکہ یہ کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے۔ یعنی اب یہ تسلی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو یعنی اعتراض ہے نا، یہ جو اس کو جھٹلانا، یہ کہہ کر کے خود گھڑ لیا ہے، یہ بہت یعنی مشکل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو، اس بات کے اوپر صبر کرنا اور برداشت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے جو تجھ پر نازل کیا گیا۔ اور کیوں نازل کیا گیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ صفت نذیر ہے جو انبیاء کرام کی، کہ وہ وارنر ہوتے ہیں، ہے نا، ڈرانے، جس کو آپ کہتے ہیں نا میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں۔ آپ کہتے ہیں بچے کو میں نے 1 بار دی، 2 بار دی، 3 بار، آپ کہتے ہیں یہ لاسٹ وارننگ ہے۔ اچھا یہ لاسٹ وارننگ ہے، دیکھیں یہ فائنل ہے، آخری ہے۔ اچھا اس قوم کے اوپر اس سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا تھا، یعنی کہ قریش کے اوپر۔ آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام سے یہ عرب مستعربہ شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اس قوم سے نہیں تھے، اور یہ قوم قریش کا اس وقت تک وجود نہیں تھا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ قبیلہ جرہم سے کچھ لوگ آتے ہیں، پھر وہاں سے وہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو اس پورے کے پورا جو نسلی سلسلہ ہے، ان کے اوپر اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ پہلے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ ان کو ہدایت دے دی جائے، ان کو گائیڈنس دے دی جائے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس سے مراد 6 دن بھی لیے جاتے ہیں، اس سے مراد 6 ادوار بھی لیے جاتے ہیں۔ یا تو یہ کہ یہ 6 دن ہے اور ہر دن میں ایک دور ہے، یعنی جیسے آسمان کا ایک دور الگ، زمین کا الگ، ان کے درمیان اگر تمام مخلوق ہے، جیسے پھر وہ پہاڑ، جنگلات، دریا، تو یا تو بس دن۔ اچھا اب ان کی گنتی کیسے کریں گے یہ آگے ہمیں پتا چل جائے گا۔ ہمارے اعتبار سے 6 دن، اور پھر وہی حیرت ناک بات کہ ان 6 دنوں میں اتنی بڑی کائنات کیسے تخلیق ہو سکتی۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ذہنوں کے حساب سے حیرت ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ دوسرے یہ دنوں کی گنتی، ہو سکتا ہے یہ دن اللہ کی گنتی کے مطابق 6 ہیں، میری اور آپ کی اس دنیا کی گنتی کے مطابق 6 نہیں ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، اور اس کے سوا، اور پھر وہ ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ استوا علی العرش مشکلات القرآن میں سے ہے، جن کا حل جو ہے وہ بہت یعنی مشکل ہے، اور اس کی صحیح کیفیت کو جاننے نہ جاننے سے ایمان پر، توکل پر، اطاعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کہ اللہ کی عرش پر استوا ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے معنی معلوم ہے استفاء علی العرش کے، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے کہ کیسے اس نے، یعنی اللہ نے کیسے عرش پر قرار پکڑا۔ لیکن بہت سارے علماء کرام نے کہا اس سے مراد اللہ کا جیسے اقتدار لیا جاتا ہے، اللہ کی بلندی لی جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے نا کہ ذل عرش، ذل عرش، ذویل عرش، کہ وہ عرش والا، یعنی کہ اس کا جو اقتدار ہے پھر وہ ساری چیزوں پر بلند ہوتا ہے اور ہر چیز پر بسیط ہو جاتا ہے، ہر چیز پر محیط ہو جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے، اور ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا
سفارشی، یعنی نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی. اگر اللہ کو دوست بنا لیا اور اللہ کو شفیع بنا لیا تو پھر تو سارے دوست اور سفارشی کام آ سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ ہی کو نہیں بنایا تو پھر کس دوست میں یا کس سفارشی میں کوئی طاقت ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی کچھ کر سکے؟ افلا تتذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ بار بار نا، ایک تو وہی افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تتذکرون. یدبر الامر من السماء الى الارض، اور وہ کیا کرتا ہے؟ آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے. مدبر امر اللہ تعالیٰ ہے. اچھا، اس میں پھر ایک سمجھنے، پہلے خلق پڑھ لیا، یہ کریشن ہے. اس کریشن کے جتنے پھر وہ کام ہے وہ امر کے ساتھ آتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، الا لہ الخلق والامر، اور اللہ ہی کے لیے ہے تخلیق اور اللہ ہی کے لیے ہے اس کا حکم. ٹھیک ہے. اچھا، تخلیق کے لیے، خلقت کے لیے، کریشن کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے تخلیق کیا جائے. امر کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. امر نہ اسباب، وسائل، ذرائع، ریسورسز سے مبرہ ہے، پاک ہے. ٹھیک ہے. تخلیق کے لیے پلاسٹک چاہیے تو یہ گلاس بنایا جا سکے، کپڑا چاہیے تو ٹیبل کلاتھ بنایا جا سکے، کچھ لوہا، کچھ شیشہ، کچھ چاہیے تو یہ کمپیوٹر بنایا جا سکے. تخلیق ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو امر ہے نا، اس کے لیے کسی، جس نے کہا نا کہ اس قال لہ کن فیکون، جب اس کے امر کا حکم ہوتا ہے نا، تو بس جس کو ہم کہتے ہیں امر ربی ہے، یہ آپ کہتے ہیں امر ربی نہیں ہے، یعنی حکم ربی نہیں. قل امر ربی، کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے نا بالقسط، یہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے. تو وہی پھر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے زمین تک، پھر تمام امور کی تدبیر وہی کرتا ہے. ہر چیز کا جو پس منظر ہے نا، جو بیک گراؤنڈ ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ پیچھے، اس دیوار کے پیچھے کیا کیا ہے، جب کاٹیں کھولے پتہ چلے گا. لیکن وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ سارا پس منظر اور یہ پوری کائنات کا نظام اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یدبر الامر فی السماء الی الارض، من السماء الی الارض، یعنی آسمان سے زمین تک وہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور پھر ایک روز ساری چیزیں اس کی طرف چڑھیں گی، اس روز جس کی مقدار تمہارے گنتی کے حساب سے، مما تعدون، یہ عدد ہے. جو گنتی ہوتا ہے نا، 1 2 3 4، یہ عدد گننا، اس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ گننا، شمار کرنا. جو تم گنتے ہو، کانا مقدار الف سنہ، تو وہ مقدار کیا ہے؟ 1000 سال. آپ دیکھیں 100 ایئرز ہوتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ ایک سینچری بنتی ہے. بالکل، ایک صدی بنتی ہے، ایک سینچری بنتی ہے. اور اس کے بعد 100 کو 10 بار ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ 1000 سال. ہمارے 1000 سال اللہ کے ایک یوم. اس لیے میں نے کہا نا، یہ جو فی ستتی ایام ہے نا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی گنتی کے ستت ایام ہے تو 6000 سال ہو گئے پورے پورے سیدھے سیدھے. ہماری گنتی 6000 سال، اللہ کے یہاں کیا ہے؟ 6 ایام. اچھا، میں اس کو اکثر ایسے ہی سوچتی ہوں، میرے ذہن میں آتا ہے کہ پھر یعنی ہماری 1000 سال کی گنتی اور اللہ کا ایک دن. تو میں کہتی ہوں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے اللہ کی گنتی کے مطابق صرف 1.5 دن ہی تو ہوئے ہیں. ہماری طرف سے 1500 سال ہو گئے نا، اللہ کی طرف سے 1.5 دن. اس نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کا ہاتین ایسے ہیں. ہمیں لگتا ہے 1500 سال ہو سکتا ہے ابھی ایک اور 1000 سال ہو، معلوم نہیں نا کتنا. ایک مثال ہے. تو پھر وہ 2500 سال اللہ کے یہاں تو 2.5 دن ہے. آپ دیکھیں پھر وہ جو ایک دن کا جو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں 1000 سال میں آ کے پورا ہوتا ہے. یہ عالم بالا کی گنتی اور ٹائم اسپیس یا ٹائمنگ جو لمٹس ہے نا، وہ ڈفرنٹ ہے اور ہماری ڈفرنٹ. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے پاس پھر وہ لائٹ ایئر آ گیا. اب انسانوں نے تحقیق کی تو سوچا نا، عالم بالا کا وہ کون سا ایئر کس طریقے سے چلتا ہے، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا. کا ایک دن ہے، فی یوم، ایک دن، کانا مقدار الف سنۃ مما تعدون، وہ تمہارے حساب سے 1000 سال ہے جو تم گنتے ہو. اللہ کیا ایک دن ہے. سارا کچھ کیا ہوگا؟ اس کی طرف جو ہے وہ اٹھ جائے گا. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، اور یہ ہے اللہ جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، اور وہ سب پر غالب اور رحم کرنے. یہ عالم الغیب والشہادہ ویسے 2 لگتی ہے ایک ہی. ٹھیک ہے. اور ویسے آپ دیکھیں اللہ کی صفات کے درمیانہ واو جو عطف ہوتا ہے وہ عموماً قرآن میں آتا نہیں ہے.
بہت ہی کم مقامات پہ آیا ہے، یعنی 2 یا 3 مقامات، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ جو شہادہ ہے، اس میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ واو عطف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ چھپے اور یعنی ظاہر ہر چیز کا جاننا، یعنی ایک ہی صفت ہے لیکن اس کے 2 پہلو ہیں، یعنی عالم ہے الغیب والشہادہ، ہے نا، اسی لیے عالم الغیب، اچھا والشہادہ جو حاضر ہے، اچھا یہ غیب والشہادہ بھی انسانوں کی سوچ کے اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کو غیب کہا جائے، بلکہ وہ جو یومنون بالغیب والی بات ہے نا، کہ جو ان سین ریالٹیز ہیں وہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے کیا ہے، سب کچھ کھلا۔ یہ صفت بتانے کا مقصد ہمارے اعتبار سے چھپا ہوا اور ہمارے اعتبار سے ظاہر بتا ہے، جو تمہارے آگے چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تمہارے آگے کھلا ہوا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ العزیز وہ غالب ہے، الرحیم وہ رحم کرنے والے۔ اس پر 3 صفات جو ہے نا وہ اکٹھی آئی ہیں، تو یہ بھی قرآن کا ایک منفرد مقام ہے جہاں پر 3 صفات اکٹھے ہیں، ورنہ عموماً کون سی آتی ہیں؟ 2 آتی ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلقا، اور اس نے جو چیز بھی بنائی نا بڑی خوبصورت بنائی۔ اس کریشن اور اس کو دیکھنا، اور جو کریشن کی جو پھر وہ سائنس بتاتی ہے نا، تو واقعی پھر اس سے پتہ چلے اللہ نے کیسی تخلیق کی ہے۔ اچھا جو بھی تخلیق ہے اس میں احسن ہے، ایک تو حسنہ ہے نا، یہ سپرلیٹو ڈگری احسن، افضل کے، اکبر کے وزن پہ آتا ہے، یعنی اتنی خوبصورت کہ اس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، اور اس خوبصورت انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی ہے، یہ مٹی سے بنایا ہوا انسان۔ اور آپ دیکھیں یہ اللہ بھی بتاتا ہے، سائنس بھی بتاتی ہے نا، ساری چیزیں جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اور پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے سد سے چلا دے۔ یہ بھی اس کی قدرت کا ایک شاہکار ہے کہ انسان کی پیدائش، اس کے مادہ اور بے جان مادے جنین سے جو ہے وہ یہ انسان وجود میں آتا ہے۔ ثُمَّ سَوَّاهُ، پھر اسے درست کیا۔ اچھا ایک کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خاکے کو درست کیا ہے نا، اور یہ سواہو کیا ہے، برابر کرنا، ہر چیز کو جو ہے نا جیسے نک سک سے درست کرنا جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اور پرفیکشن کے ساتھ بنا۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی جو ان کا اپنا خاکہ تھا اس کو درست کیا، اور یہاں پر یہ جو سما سواؤ ہے نا، یہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں آ رہا، یہ ہر اس انسان کے لیے آ رہا ہے جس کی تخلیق رحم مادر میں ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اس یعنی ماں کے پیٹ میں اس کا تسویہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ تسویہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، درست کرنا ہر چیز سے۔ اب آپ دیکھیں یہ انگلیاں برابر نہیں ہیں، برابر ہے، تو اس کا ترجمہ نا برابر صحیح نہیں ہوتا، سما سواؤ، اس میں برابری کا پہلو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کی ایک ایک جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے نا، ایک ایک آپ دیکھیں کہ ہمارے فنگر پرنٹس، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا سما سواہو، یہ تسویہ ہے، ہر چیز کو پرفیکشن کے ساتھ دیتا ہے۔ یہ آنکھیں یہ یہاں سے کتنے انچ کی ہوں گی، یہ یہاں سے کتنے انچ کی ہوں گی، دیکھنے کا ڈسٹینس کے ایک ایک چیز جو ہے نا سواہو ہے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اچھا اب ایک ہوتا ہے نا وہ تصویر بنائی بے جان سی، وہ پینٹر مٹاتا ہے، لکھتا ہے، کرتا ہے، پھر وہ ایک مکمل ہو کر سامنے آ جاتی ہے نا، تو وہ پھر بھی وہ ایک بے جان تصویر رہتی ہے۔ اصل کمال یعنی دونوں کمال ہیں، لیکن اس سے زیادہ کمال کیا کہ اس میں جان پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ، اور روح کے ساتھ، اور روح ہی اللہ نے اپنی روح سے پھونکا، اور یہ جو روح ہے نا یاد رکھیے گا یہ کیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ سواہو خلق تھا، خلقت تھی، اور کہا کہ یہ سوال پوچھیں یسألونک عن الروح، آخر روح کیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دو روح کیا ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور بہت کم اس روح کے بارے میں جانتے ہیں، اس لیے نا ہم روح سے اکثر بے نیاز ہی رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کچھ چاہتی ہے، اس کی بھی کچھ جس کو کہتے ہیں جو کل کہا تھا موسیقی روح کی غذا ہے، اس کو روح کی غذا بنے۔ اچھا سول کے بارے میں سب جانتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں یہ گڈ سول ہے، یہ بیڈ سول ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ سب، لیکن اکثر ہم جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، ہم بھی اپنی روح سے آشنا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کب اسے بھوک لگتی ہے، کب وہ پیاسی ہوتی ہے، کب وہ تڑپتی ہے، کب وہ بلکتی ہے۔ اچھا پتہ چلتا ہے جب انسان کے جسم پر اس کے اثرات ہونے لگتے ہیں نا اس کی بیماری کے، جب آپ کسی بھی
علاج سے آپ کی تشفی نہیں ہوتی، جب یہ نہیں ڈائگنوز نہیں ہوتا، ہوتا کیا ہے، یہ جان لیں اس وقت روح کی بیماری جسم پر اثر انداز ہونے لگتی ہے نا۔ اور یہ روح جو ہے، کہا کہ یہ اوپر پرواز کرنے کے لیے ملکوتی ہے نا، یہ عالم بالا کے لیے، کیونکہ عالم بالا سے من روح ہی، یا تو وہ اللہ کی وہ پھونک ہے جس سے وہ اللہ کی صفات کا پرتو بھی انسان کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو یہ کہ اور یہ روح جو ہے نا، یہ ایمان سے پروان چڑھتی ہے۔ اس نے یہ قرآن اصل میں روح کی غذا نا، یہ قرآن ہے، کیونکہ یہ بھی ربانی ہے، یہ روح بھی ربانی ہے، اور یہ وحی بھی ربانی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس روح کے بارے میں یعنی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کہا کہ تم میں سے لوگوں کو کچھ کم ہی لوگ ہیں جس کا علم دیا گیا، لیکن اس حقیقت کا ادراک کرنا کہ میں جو کچھ بھی ہوں نا، اس روح کی وجہ سے ہوں، ہے نا۔ اور وہ جو کہا نا کہ خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، جب یہ روح نکال لی جائے گی تو کیا ہوگا؟ روح ہی تو نکالی جاتی، پھر کیا رہ جائے گا؟ بے جان جسم۔ کتنی دیر تک میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں اس بے جان جسم کے ساتھ؟ مجھے آپ بتائیے، کتنی دیر تک؟ ایک لمحے، ایک منٹ، ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھے یہاں سے اٹھا کر جو ہے نا، بس ختم کرنا ہے اس کو۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ واقعی میں اس دن کلاس میں کہی تھی نا کہ وہ سر کٹا ہوا انسان، اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ کوئی اہمیت نہیں۔ میں کہا تھا میرا سر یہاں پہ اگر کٹا ہوا ہو تو آپ میں سے کوئی میری طرف دیکھے گا بھی نہیں، سب چیخے مار کے باہر۔ یہ روح بہت اہم ہے، اسی سے زندگی نا اس روح سے عبارت ہے۔ یہ روح نکلے گی اور انسان ایک مردہ لاش میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ نے روح پھونکی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور پھر اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ ان کا کام، روح پھونکنے کے بعد نا، یعنی ان کا کام جو ہے وہ شروع تھا۔ بے شک اس کے وہ نشانات پہلے سے ہی پڑ گئے، لیکن اس روح کی وجہ سے یہ کان، آنکھیں اور دل جو ہے وہ پھر کام کرتے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم کم ہی اس کا شکر ادا کر۔ کبھی آنکھوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، کبھی یہ کانوں کے سننے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ میں سن سکتی ہوں، یہ دل جو دھڑکتا رہتا ہے، اور ساری زندگی آپ دیکھیں یہ بھی دل کے دھڑکنے سے یہ جینا عبارت ہوتا ہے، اور ایک ذرا سی اس کی دھڑکن میں کچھ ہو تو پھر کیسی مشکل پیش آتی ہے۔ قلیل اما تشکرون، شاید وہ کوئی اچھا سا سوٹ ملتا ہے تو شکر ادا کر دیتے ہیں، یا کھانا کھا کے بھی الحمدللہ الذی کہہ ہی دیتے ہیں، لیکن سر سے پیر تک یہ جو نعمتوں کا ایک خزانہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، قلیل اما تشکرون، ہم کم ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا شکر ادا کرنا ہر اس کی نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے واجب ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں، اب دیکھیں یہ دلل جو ہے نا گمراہی کے معنوں میں نہیں آیا ہے نا، بلکہ جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مل جائیں گے۔ اب ظاہر ہے وہی کہ وہ جسد خاکی رہ جاتا ہے، یہ پھر تین سے پیدا ہوا مٹی میں جاتا ہے اور مٹی بن جاتا ہے۔ آئنا لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ پروردگار کی ملاقات سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر کیونکہ انکار ان کا کیا تھا؟ آخرت سے انکار تھا، تو اس کے سارے ملائک سے وہ انکار کرتے تھے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا جو فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری روح کو کیا کرے گا؟ وکل بکم، تو اس کو جو ہے پورا کا پورا جو ہے نا جو تم پر مقرر کیا گیا، یہ توفاکم، تمہیں وفات دے دے۔ یہ وفات کا لفظ جس یعنی روح کو قبض کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ توفا کہتے ہیں پورا پورا لے لینا، ہے نا، اور پھر روح لے لی جاتی ہے اور جسم انسان جو ہے وہ مٹی کے سپرد جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ ملک الموت بہت اہم ہے۔ میں تو جب کل سے یہ میں تو اس پر رک گئی اور میں بیٹھی رہی اور میں سوچتی رہی کہ یہ ملک الموت کب آئیں گے ہمارے پاس؟ لازم ہے ان کا نا، آپ کو پتہ ہے روایات میں ان کا نام عزرائیل آتا ہے، لیکن قرآن میں ملک الموت آیا، قرآن میں ان کا نام جو ہے وہ نہیں آیا۔ موت کا فرشتہ اللہ نے بنا دی، اور ان کے ذمے صرف کیا ہے کہ بس وہ روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور کوئی کام ان کے ذمے نہیں لگائے گے۔ اور آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے سب سے مصروف ترین فرشتے یہی ہیں۔ ہر سیکنڈ میں پوری دنیا میں کتنی روحیں قبض کی جا رہی ہیں،
ہے نا. اور کہا گیا کہ صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی جو ہے نا وہ یعنی جو جان ان کے اندر دی گئی ہے، یعنی روح وہ والی تو نہیں ہے جو انسانوں میں، اس کو قبض کرنے کا کام بھی انہیں کے سپرد جو ہے وہ کیا گیا ہے نا. اور بس وہ عین اس سیکنڈ پر، اور اللہ کا علم اور اتنا کامل علم، لیکن اللہ موت کا وقت بھی اللہ نے موت کے فرشتے کو لکھ کر نہیں دے دیا ہے کہ یہ پورا تمہارا کام تمہیں لکھ کے دے دیا گیا، بلکہ جس کی روح جس وقت قبض کرنی ہوتی ہے نا ان کو بس وہ جیسے نا سیکنڈز میں بس ان کو بتایا جاتا ہے، اور وہ جا کر اس شخص کی روح کو جو ہے نا وہ قبض کرنے کا کام کرتے ہیں. باقی اور سارے کام باقی فرشتے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا. اس شخص کو پیغام دینا کہ موت آنے والی ہے یا کیا ہونے والا ہے، اور روح نکالنے کے بعد ملک الموت اس روح کو ان فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں جو اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں. رحمت کے بھی ہو سکتے ہیں، عذاب کے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ چلے جاتے ہیں کسی اور کی روح قبض کرنے کے لیے. اور پھر یہ فرشتے اس روح کو لے کر جو ہے وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. یہ پورا یعنی ہمیں منظر نگاری جو ہے وہ حدیث میں، لمبی حدیث سے پتہ چلتی ہے نا کہ فرشتے آتے ہیں یا تو وہ جنت کا کپڑا اور جنت کی خوشبو، جنت کا لباس لے کر آتے ہیں کہ اس روح کو لپیٹ کر لے کر جائیں، یا دوزخ کے عذاب کے فرشتے آتے ہیں جو دوزخ کا لباس جو ہے اور دوزخ کی بدبو کو اور اس کی آگ کی جو سیاہی ہوتی ہے اس کو لے کر آتے ہیں کہ وہ اس جو ہے نا وہ بد روح کو، جو ظاہر ہے اب اسی کو بد روح کہا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں تصور ہے نا یہ بد روح ابھی آ جائے گی تو اس کا خوف اور ڈراوا، ایسی کوئی نہیں. اصل جو انسانوں کے اندر ہی یا تو نیک روح ہیں یا بد روح ہیں، اور جب وہ نکلتی ہیں نا اس وقت وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نیک روح ہے یا بد روح ہے. اور اس بد روح کو وہ ان کے حوالے کرتے ہیں، وہ اسے دوزخ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور بس ملک الموت کا کام کیا ہے کہ ان کو جو دیا گیا ہے وہ کیا کریں، یہ توفاکم ملک الموت. لیکن یہ جو وقت ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی یعنی حسن عمل کرنے والے کی روح کھینچی جاتی ہے تو ایسے ہی کھینچی جاتی ہے کہ جیسے تم جگ سے جو پانی جو ہے نا وہ گلاس میں ڈالتے ہو. اب دیکھیں اس کو ٹیڑھا کروں گی نیچے کچھ بھی نہ ہو، یہ گرنا شروع ہو جائے گا، لیکن جیسے وہ ٹیڑھا کرنا پڑے گا گرتا جائے نا. تو کہا اتنی آسانی کے ساتھ وہ روح جو ہے نا وہ جسم سے نکل جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت جب اس شخص کے پاس آتے ہیں جس کی روح نکالنی ہوتی ہے اور جو کہ وہ حسن عمل کرنے والا ہوتا ہے، کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ہے نا، اخرج الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف نا راضی برضا ہو کر نکل، ہے نا. اور جب وہ روح یہ سنتی ہے نا تو جسم سے نکلنے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو کیا مل گیا، راضیۃ مرضیہ، اللہ کی رضا کی خوشخبری مل گئی، اس کو نفس مطمئنہ کی صدا مل گئی، ہے نا. اور بس وہ پھر لیکن کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے ہر رگ ریشے میں ہر چیز میں سمائی ہوئی ہے، تو اگر کوئی چیز یوں نکالی جائے کھینچ کر تو اس کا اثر تو جسم کے اوپر ہوگا نا. اور پھر وہ تکلیف ہے جو انسان کو مرتے وقت ہوتی ہے، جس کو سکرات موت کہا گیا، جس کو غمرات موت جو ہے وہ کہا گیا. اور جیسے وہ بھی جو کہ موت کی سختیاں جو ہیں ان للسکرات الحق، وہ حق کے ساتھ ہیں. اور پھر وہ نکالتے ہیں، جنت کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اور وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. اور دوسری وہ جو بد روح ہے، جو بد عمل کرنے والی، جس میں یہاں مومن اور فاسق کا تقابل آ جائے گا، وہ جو فاسق کی روح ہے جب اس کو نکالا جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، تو اللہ کے غصے اور ناراضگی کے ساتھ باہر نکل. اور جب روح یہ سنتی ہے، ادراک تو ہے اس کے اندر، تو وہ جسم سے نکلنے سے انکار کر دیتی. اور پھر اس کو نکالا جاتا ہے کھینچ کے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم کوئی ریشم کا کوئی کپڑا کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال کر کھینچو نا تو وہ کیسے ہوگا، لیر لیر ہو جائے گا، وہ چیترے چیترے بن جائے گا نا. اور قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نشطًا. اور وہ نزع، اسی لیے اس کو عالم نزع کہا جاتا ہے، جب وہ روح اپنی قرار گاہ سے کھینچی جائے گی، یہ جسم اس کی قرار گاہ ہے. تو کہا کہ اور وہ نکلتی نہیں ہے تو پھر فرشتے لوہے کے گرز اس شخص کی ہڈیوں پر، اس کے ایک ایک جوڑ اور بند پر مار مار کے اسے نکالتے ہیں. اب یہ سامنے والے کو نہیں پتا چلتا کہ یہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے. اور اللہ نے ایسا وہ پردہ رکھا ہے نا،
ورنہ انسانوں کا تو جینا اس زندگی میں مشکل ہو جائے، ہے نا. آپ ہوتے ہیں کسی کے پاس، آپ کے سامنے آتے ہیں ملک الموت، وہ روح کو لے کر، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہوا کیا ہے. ایسے اس پورے کے پوری جو پردہ ہے نا دنیا کا، ایسے اس پر اللہ کے حکم کی کار فرمائی ہوتی ہے، اور پھر اس کو بڑی، جس کو کہتے ہیں مشکلوں سے نکالا جاتا ہے، اور اس کو جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر کے ملک الموت جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. روح آ تو گئی، جب پھونکی گئی نا تو ہمیں پتہ بھی نہ چلا کیسے پھونک دی گئی نا. اور بس لیکن جب یہ نکلے گی اس وقت واقعتاً پتہ چلے گا کہ اس روح کو ہمارے جسم کے اندر یہ کیسی سمائی ہوئی تھی. اور پھر ثم الی ربکم ترجعون. اور میں کہتی ہوں اتنا بھی بس تھا کہ ملک الموت نے نکال دی اور تکلیف ہو گئی یا نہیں ہوئی، اطمینان کے ساتھ نکل گئے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ پھر تمہیں اللہ کے پاس جا کر حاضر ہونا ہے. ثم الی ربکم ترجعون. کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے، ہم بلقاء ربہم کافرون، وہ اللہ کی ملاقات سے انکار کر رہے تھے. تو یہ کہا کہ تمہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور کاش آپ وہ منظر دیکھتے کہ اس وقت جب ان کو اپنے پروردگار کی طرف حاضر کیا جائے گا کہ وہ کیسے اپنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. اب وہ جو عذاب نظر آ رہا ہوگا نا، اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا، اتنی جرت اور ہمت نہیں ہوگی کہ سر اٹھا کر جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں. تو جیسے سر کو نیچا کر کے نا مجرم کھڑا ہوتا ہے، وہ جو اب بس پھانسی پر چڑھنے والا ہوتا ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اچھا اب یہ بھی نہیں کہا کہ وہ یہ کہیں گے، بس یہ بتایا گیا کہ ان کی حالت یہ ہوگی اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ رب اب تو ہم نے دیکھ بھی لیا، ابصرنا وسمعنا، اب ہم نے سن بھی لیا. پورا عذاب انہوں نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا. اب تو ہمیں واپس بھیج دے. کس لیے؟ نعمل صالحہ، اب ہم صالح عمل کریں، ہے نا. انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے نا. اور یہ یقین وہ بالآخرت ہم یوقنون کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. آخرت پر یقین اس دنیا کی زندگی میں کرنا تھا، آخرت میں جا کر آخرت پر یقین کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ایک بات یہ کہ وہ تمنا اس وقت کس چیز کی کریں گے، نعمل صالحہ. اس کو یاد رکھیے گا، آگے جائیں گے تو اس کو ایک اور چیز کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ کر کے آپ دیکھیں گے. بس صرف اور صرف دو ہی تمنائیں ہوں گی. آج کتنی تمنائیں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کسی لمحے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. ایک تمنا کے بعد دوسری تمنا، ایک آرزو کے بعد دوسری آرزو ہے. یہاں پر ایک آرزو صرف وہ کیا بتائی گئی کہ ہم جا کر صالح عمل کریں. کیوں نہ میں اور آپ اس آرزو کو آج حقیقت کی، جس کو کہتے ہیں نا سوچ سے دیکھ لیں اور آج ہی نعمل صالحہ کر لیں. کیونکہ اس وقت جا کے جب وہ آرزو کی جائے گی تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر ہم چاہتے تو اس سے پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری یہ بات پوری ہو کر رہی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. صالحین پر نا یہ آیت سن کر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. ایسی خوف کی اور روب کی اور ہیبت کی حالت ہوتی تھی. کئی صحابہ کرام کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے موت کے وقت کہا بس اس آیت سے ڈر لگ رہا ہے. کیونکہ کہا کہ اللہ نے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے کہا نا کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو ضرور بھر کر رہوں گا، وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک مٹھی انسانوں کی بھری تو اس کو جو ہے وہ جیسے جہنم میں ڈالا، پھر دوسری مٹھی انسانوں کی بھری تو اس کو جہنم میں ڈالا، ٹھیک ہے، پھر جیسے کہا کہ ایک مٹھی انسانوں کی بھری تو ان کو جنت میں ڈالا. اب مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں تھا اللہ کی. اللہ نے کہا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ، مجھے اپنے اس سچے قول کی، جس کو کہا یہ قسمیہ بات ہے کہ میری بات پوری ہو کرے کہ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر کر رہوں گا. اس لیے آگے جا کر ہم پڑھیں گے سورہ قاف میں جو اکثر کہ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ. جہنم میں انسان ڈالے جاتے رہیں گے، ڈالے جاتے رہیں گے، ڈالے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ دو باتیں، ایک تو وہ بھر جائے گی اور کہے گی کیا اور بھی مجھ میں ڈالا جائے گا، اور یا یہ کہ وہ، اب آپ دیکھیں یہ اسی طریقے سے نا کہ یعنی ڈالا جا رہا ہے اور وہ جل رہے ہیں اور راکھ ہو رہے ہیں اور نیچے جاتے جا رہے ہیں.
پھر ڈالا جا رہا ہے، خاک ہو رہے ہیں، راکھ ہو رہے ہیں، نیچے جاتے جا رہے ہیں. تو جہنم میں تو جگہ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ایک انسان کو ڈالا تھا. اب جو برقی بھٹی ہوتی ہے کریمیٹ کرنے کے لیے جائیں، نکلتا کیا ہے؟ کتنی راکھ نکلے گی؟ اتنی چھوٹی سی وہ ایک گلاس کے اندر ہماری راکھ آ جانی ہے پورے جسم کی. کتنی سی ہو گئی وہ. جتنے انسان جاتے جا رہے ہیں اس میں راکھ بنتے جا رہے ہیں اور وہ اس کے اندر ملتے جا رہے ہیں. اور جہنم اب بھی خالی ہے، کیونکہ اب تو خالی خالی ہونی ہے. تو پھر وہ کہے گی حل میں مزید، کیا اور ہیں جو میرے اندر آئے؟ اور اس وقت پھر ہمیں وہ حدیث ملتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ساق، اپنی ایک تجلی یا اپنی پنڈلی اس پہ رکھیں گے تو وہ کہے گی بس بس بس، اب میں بھر گئی، اب میں بھر گئی، اب میں بھر گئی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن سے اللہ تعالیٰ اس جہنم کو بھر کر رکھیں گے. اور اس بھرنے کے بعد ان سے یہ کہا جائے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب چکھو اس بھول جانے کا مزہ جو آج کے دن کی میری ملاقات کو تم نے جھٹلا دیا تھا. کیا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، کیونکہ وہ اللہ کی ملاقات سے انکار کرتے تھے. انا نسیناکم، اور اب ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، جیسے تم نے ہمیں بھلا دیا تھا اب ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. ایسے انسانوں کو اور جنات کو جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا نا، جیسے اللہ انہیں بھلا دے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا. وذوقوا، اور اب چکھو عذاب الخلدی، ہمیشگی کا عذاب. اب اس میں نہ یہ کم کیا جائے گا نہ اس سے نکالا جائے گا. اس کو کہتے ہیں نا، یہ اسی جو ایک لیول ہے نا، آپ نے وہ سیٹ کر دیا، یہ ہیٹ پورا دن اور رات آپ کی 70 پہ چلنی ہے. اس میں کم یا زیادہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نا، بس وہ لیول بس سیٹ ہو جائے گا. عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب ہے. بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے رہتے اس کی پاداش میں یہ ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو. انما یؤمن بآیاتنا الذین، اس نے کہا تھا نا، اس میں مومن اور فاسق کا تقابل بیان کیا گیا. اب دیکھیں، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر، اذا ذکروا بہا، جب ہمیں انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے یہ آیات ذکر کی جاتی ہیں، خروا سجدا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں گر پڑتے ہیں. ان پر نہ ہیبت اور اس کا اثر ایسے طاری ہوتا ہے. اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں اور آپ ان لوگوں میں سے جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ کی آیات سنتے ہیں. بس اصل بات یہ کہ ہم اس سے واقعتاً وہ نصیحت حاصل کر لیں جو کہ مقصود ہے، جو کہ مطلوب ہے. خروا سجدا، وہ خود بخود جو ہے نا وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. اچھا، سجدے میں بھی کیا کرنا ہے؟ وسبحوا بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اور تحمید کو بیان کرنا. وہم لا یستکبرون، اور وہ استکبار نہیں کرتے. سجدہ عاجزی کا سمبل ہے، اور یہ آیت سجدہ ہے. تو سننے والے، کہنے والے، پڑھنے والے سب کے اوپر یہ جو سجدہ ہوتا ہے واجب ہوتا ہے. آپ سب جو ہے وہ یہ آیت سجدہ کر لیجئے گا. ویسے صحابہ کرام کا عمل تھا کہ اسی وقت اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے، یعنی اسی وقت ایک نا عاجزی کا اظہار، اور بس اس کے بعد باقاعدہ سجدہ کر لیجئے. یعنی وہ تو پھر ظاہر ہے کہ پورے کے پورے حکم کے ساتھ. ہو سکتا ہے کبھی بعض اوقات آپ سن رہے ہیں آپ کا وضو نہیں ہے تو بس جھکا دینا اللہ کے، کیونکہ اللہ کے پاس جھکنا وضو بھی ہے، بغیر وضو بھی ہے، اور اللہ کی تسبیح اور تحمید. وہم لا یستکبرون، اور استکبار نہیں کرتے. سجدہ نہ کرنا کبر کی نشانی. اور ابلیس نے کیا کیا تھا؟ سجدے سے انکار کیا، ایک سجدے سے انکار کیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں اہل ایمان روزانہ کتنے سجدوں سے اور اللہ کے کتنے احکامات سے انکار کرتے ہیں نا. ایک سجدہ کروں ایسا کہ تو راضی ہو جائے. ہائے اس خواب کی تعبیر کہاں سے لاؤں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. یہاں پہ رات کا لفظ نہیں آیا، یہ اس کی ترجمے میں ایڈنگ ملے گی آپ کو، کیونکہ المضاجع کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کے بیڈ رومز ہے نا. اور یہ آپ کو اکثر اگر آپ عرب میں جائیں نا تو آپ کو مدجع لکھا ہوا ملے گا. جو فرنیچر کی دکان ہوتی ہے نا، مداجع بھی لکھا ہوا وہاں پر مل جائے گا، یعنی وہاں پہ بیڈ روم سیٹس جو ملتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بستروں میں، اور آپ میں تو ہمیشہ یہ جب بھی یہ پڑھتی ہوں نا میں کہتی ہوں کہ کیا ہمارے بیڈ رومز کی شان کا کیا کہنا. عظمت، سلام ہے ہمارے بیڈ رومز کی عظمت کو اور اس کی شان کو. اتنے مہنگے مہنگے فرنیچر اور میٹریسز،
ہے نا. لیکن یہاں پہ نا تعریف ان میٹریسز کی اور بیڈ رومز کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جنوبہم کی تعریف ہو رہی ہے. اور وہ بھی کیا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ اس پر ٹک کرنا، وہ بے خبر نہیں ہو جاتے، ہے نا، بلکہ ان کے پہلو راتوں کو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا و طمعا، خوف سے بھی اور امید سے بھی. یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو جہنم کی آگ جو راتوں کی نیند اڑا دے، ہے نا، تو وہ راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں اور پھر جا کر جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. اچھا ہمیں رات بھر نیند نہ بھی آئے نا، پھر بھی اللہ کے حضور نہیں جا کے کھڑے ہوتے، کروٹیں ہی بدلتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کتنی کتنی یہ کرنا شروع کر دو، ستارے گنتے رہتے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کیا کر رہے تھے؟ ستارے گن رہے تھے. اب تو ستارے گننے کی ضرورت ہی نہیں، بس یہ اٹھا لے، جو آتی ہوگی وہ بھی اڑ جائے گی، اور اڑ جاتی ہے نا. یہاں پر باقاعد نیند آنے کے باوجود، یعنی اپنی میٹھی نیند کو، گرم بستر کو چھوڑ کر وہ اٹھتے ہیں. یہ نماز تہجد ہے، یہ قیام اللیل ہے نا. کہیں فتہجد بھی نافلۃ لک کے انداز میں آئیے، اور کہیں پر اس طریقے سے آئیے. آگے قم اللیل الا قلیلا بھی پڑھ لیں گے، قیام اللیل. اور رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، قیام اللیل کے لیے بہترین مہینہ ہے. اور ویسے ہر رات یعنی اس قیام اللیل کے لیے تہجد کی صورت میں ہو یا بغیر تہجد کے بھی کچھ نوافل، کچھ اللہ کا ذکر اور اللہ سے جو ربط نا اس تنہائی میں اور اس نیند کی قربانی کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ پورے دن کی مصروفیات میں نہیں ہو سکتا. ظہر میں بھی آپ مصروف، عصر میں بھی آپ مصروف، مغرب میں بھی آپ مصروف، اور عشاء میں شاید مصروفیت ختم ہوتی ہے تو آپ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اور کیسے میں اس اتنی لمبی نماز کو پڑھوں، ہے نا. فجر پڑھتے ہی بھاگنا ہے بچوں کے لیے، بچوں کو اسکول کالجز جانا، یعنی پورا دن کیا ہے، ایک بھاگ دوڑ ہے نا. لیکن رات کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ بھاگ دوڑ کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ٹھہرا دیتا ہے، تھما دیتا ہے نا. تو وہ یدعون ربہم خوفا و طمعا، مقصد کیا ہے، اللہ کو لالچ اور امید کے ساتھ پکارنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دن ان کا کیسے گزرتا ہے، جو کچھ تو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس کا وہ انفاق کرتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں دن اور رات کا ایک حال دو صفات کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیا. یعنی وہ راتوں کو جاگنے والا نا، وہ کہنا ہے یعنی اولیاء کرام کا کہ جو یعنی راتوں کو جاگنے والوں کے، تاریکی میں جاگنے والوں کے چہرے پر دن میں اجالا نظر آتا ہے، دن میں نور نظر آتا ہے نا. اور کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ دن میں جو یہ رزق کا لین دین ہے نا، بس وہ انفاق کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں ما اخفی لہم، اس کے لیے چھپائی گئی ہیں. اب دیکھیں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ان محلات میں، ان روشنیوں میں، جگمگاہٹ میں، ہیروں کی چمک میں، زیورات کی جھنکار میں نظر آتی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اصل جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، کوئی نفس نہیں جانتا ما اخفی لہم، کہ اس کے لیے کیا چھپا کر رکھا گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں الفاظ کیا ملتے ہیں، ولا خوفا ولا خطرہ، ہے نا. کسی انسان کے دل میں اس کا کوئی گمان تک نہیں گزرا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا چھپا کے رکھا، جنت کی نعمتیں. ہاں ان کو بتایا گیا، کہا رمان کی بات ہوئی کیونکہ انسان اس سے واقف ہے، لیکن وہ جنت کا انار کیسا ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے. اس کا ذائقہ، اس کی سوچ، اس کا وزن، اور وہ آپ کو کس طریقے سے ملے گا. اس لیے کہ جنت کا بیان نا بشارتیں ہیں، اور اس لیے کہ جنت کی طلب میں نا، جیسے دنیا کی نعمتوں کی طلب میں کتنی محنت اور کتنی کوشش کرتے ہیں ہم، اس طرح جنت کی طلب اور اس کی نعمتیں سامنے ہوں گی نا. اور جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ ایسے عمل کرتے تھے گویا اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوں. فرمایا اگر میں جنت کو دیکھ لوں تو ایک عمل زیادہ نہیں کروں، اور اگر میں یعنی جہنم کو دیکھ لوں تو یعنی ایک عمل کم نہ کروں. یعنی میں جنت اور جہنم کو دیکھنے کے بعد اپنے ایک عمل کو نہ زیادہ کروں نہ کم کروں. مطلب کیا ہے، اتنا غیب پر ایمان ایسے یقین کے ساتھ ہے کہ بغیر دیکھے ان کا عمل ایسے جیسے دیکھ لیا. ہاں، ہم سنتے بھی ہیں
پھر سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، ہر روز ہر ہفتے سنتے ہیں، پھر بھی گزر جاتے ہیں، پھر بھی جنت کی طلب اور خواہش پیدا نہیں ہوتی، پھر بھی دنیا کا گھر ہی سامنے رہتا ہے، وہ میرا کیسا ہو، ہے نا، اور کیسا ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ویسا کر لینا چاہیے، لیکن میری جنت کیسی ہوگی، میری جنت کا گھر کیسا ہوگا، اس کا محل کیسا ہوگا، اس کی کیسے میں ڈیزائننگ کروں، اور ویسے نا اللہ خود ہی ڈیزائن کر کے آپ کو دے دے گا، اور پھر آپ اپنی مرضی سے جو چینجنگ کرانا چاہیں اس کے اندر کرا سکتے ہیں۔ تو یہ نا آنکھوں کی اصل ٹھنڈک نا، یعنی دنیا کی چیزوں کے اندر نہیں رکھی، بلکہ اللہ نے اس ٹھنڈک کا سامان اس جنت کی نعمتوں میں رکھے، جزاء بما کانوا یعملون، وہ جزا جو ان کے عمل کرنے کی وجہ سے ان کو ملے گی۔ افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا نا کانا ایک تقابلی مطالعہ، سامنے وہ قریش مکہ کے فاسق کھڑے ہیں، اور یہاں پر یہ چند مٹھی بھر بے بس، کمزور، ظلم و تشدد کا شکار مسلمان کھڑے ہیں، ہے نا، صحابہ کرام کھڑے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، ہرگز ہرگز نہیں، یہ برابری نہیں۔ جیسے اللہ کہتے ہیں نا، کیا یعنی اندھیارا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح یہ جو کنٹراسٹ ہے نا، کہ مومن اور فاسق، یہ دونوں ایک جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، دونوں کی زندگی مختلف ہے، دونوں کا انجام مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابے بن خلف کا بھی وہی انجام ہو جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انجام ہے، تو پھر تو یہ پورا کا پوری دنیا اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، وہ باطل قرار پائے گا، ہے نا۔ تو جیسی زندگی اور جیسا عمل ہے، انجام بھی ویسا ہے۔ ایمان کی زندگی ہے، ایمانی انجام ہے، فاسقانہ زندگی ہے، فاسقوں کا سا انجام ہے۔ اما الذین آمنوا، اب بتا رہے وہ جو کہ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کے، ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے۔ ایمان کا ثمر جو ہے وہ عمل صالح کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایمان والا ہو اور وہ عمل صالح نہ کرے، یعنی ایمان نہ عمل کو آواز دیتا ہے، عمل صالح جو ہے وہ ایمان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں۔ فلہم جنات المأوا، اور ان کی قیام گاہ، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ ایک تو الماوا ٹھکانے کے مفہوم میں لیا گیا، ان کا ٹھکانہ جنت، وہ باغات ہوں گے، یا پھر یہ کہ جیسے جنت الفردوس ہے نا، ویسے ہی جنت الماوا بھی ہے۔ دیکھیں مختلف جنتوں کی کیٹیگری ہیں، ایک کیٹیگری جنت الفردوس ہے جس کے لیے کہا گیا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، لیکن جنت الماوا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ نزلا بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کے سلسلے میں ان کی مہمانی ہوگی۔ ایک دیکھیں، ایک نزول قرآن کا ہے نا، اصل میں یہ جو نزول ہے نا، نزلہ سے نکلا ہے، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شخص کا کسی گھر میں اترنا، یعنی مہمان کا گھر میں آنا، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ کہاں سے نازل ہو گئے، یہ یہیں سے نکلا ہے، نازل ہونا، مہمان کا گھر کے اندر آ جانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مہمان کے گھر میں آنے کے بعد جو اس کی ابتدائی مہمانداری کی جاتی ہے نا، اس کو نزول کہتے ہیں۔ آپ ٹھنڈا پیش کروں کہ گرم پیش کروں، صرف پوچھنے کی حد تک نہیں، واقعی پیش کیا جائے، ہے نا، اس کو نزول کہتے ہیں۔ یہ نزول بھی علماء کرام نے لکھا کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچیں گے نا، تو سب سے فرسٹ، پہلی جو ان کی مہمان نوازی کی جائے گی نا، وہ نزول، یہاں پر نزول سے، اس کے بعد تو پھر وہ دائمی اور ابدی قیام گاہ، پھر تو وہ ان کی مہمانداری ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے۔ اور جیسے آج کل اگر سوچیں تو ایپیٹائزر، فوراً آپ جیسے ہی جاتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، ایپیٹائزر کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ نزول ہے، جیسے ہی آئے ان کے لیے کچھ پیش کیا جائے۔ تو اور اہل جنت کو سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ ایپیٹائزر پیش کیا جائے گا، صحیح بات ہے۔ اچھا، اس کے لیے ہمیں ایک اور روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو مچھلی کی کلیجی پیش کی جائے گی سب سے پہلے، مچھلی کی کلیجی، وہ کیا کاڈ لیور ابھی آج تو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا یا لوگ نہیں کھاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت کی صداقت کے لیے پوچھا تھا، کیونکہ ان کو وہاں سے آسمانی کتابوں سے علم آیا تھا، تو کہا کہ میں پوچھوں کہ یہ سچے نبی ہیں کیا نہیں ہے نا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو پھر کہا کہ ہاں، میں آپ کی نبوت کی صداقت پر ایمان لے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا یونیک چیز ہے، منفرد چیز۔ ہاں جی،
تو فرمایا کہ پھر وہ مچھلی کی جو ہے نا وہ اب آج نہیں ہوتی، وہ اتنا چھوٹا سا، اس کو کھاتے نہیں ہے ویسے، ہے نا، مچھلی کے انڈے تو کھائے جاتے ہیں، سر تو کھایا جاتا ہے، لیکن وہ کلیجی وہ پتہ نہیں اس کا تو وہ مختلف ہی ہے نا آج تو سسٹم۔ اب یہ کہ وہ اس وقت وہ مچھلی اتنی وہ بڑی ہو جائے کہ اس کا یعنی دوسرے جانوروں کی طرح اس کی کلیجی بھی ہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ نکالی جائے، ویسے ہی ایک اتنی بڑی گائے ہوتی ہے، کلیجی اتنی سی ہوتی ہے نا، تو وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا آج کل آپ کو پتہ ہے نا، جو واقعتاً جو بیچارے بہت امیر ہوتے ہیں، ان کی یعنی انٹرٹینمنٹ کیا ہے، بہت ہی کوئی مہنگا کھانا کھانا، ہے نا، اور وہ کوئی ایسی یونیک چیز ہونی چاہیے جو پتہ نہیں کتنے کتنے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں ڈالر کی پلیٹ جو ہے نا اس کے اندر وہ کھانا کھائے۔ تو جنتیوں کو جو ہے نا وہ یہ نزل ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایسی جو ہے نا وہ قیمتی اشیاء کھلائی جائیں گی، اور یہ کہ وہ مما یشتہون، وہ جو کچھ بھی وہاں پر چاہیں گے نا وہ ان کو وہاں ملے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جو کہ فاسق تھے، نافرمان تھے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس نے کہا نا یہاں پہ ماوا ٹھکانے کے کانٹیکسٹ میں زیادہ مطلب اس کا اس کے ساتھ ہے، اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب بھی وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ نکلنے تو دیا ہی نہیں جائے گا، اس نے کہا نا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وقیل لہم، اور ان سے یہ کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کیونکہ تکذیب بلقاء الآخرہ سے کافرون تھے نا، کہ اس کو جھٹلاتے تھے، کہا اب یہ آگ تمہارے سامنے، اب اس کا مزہ چکھو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہلکے عذاب کا بھی مزہ ضرور چکھائیں گے۔ یہ جو دنیا کی پھر وہ قدرتی آفات کہہ لیں، مشکلات، مصائب کہہ لیں، یہ اس عذاب اکبر، عذاب الاکبر جو ہے نا، یہ وہ قیامت میں جہنم کا عذاب ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے، اور بھی العذاب الادنیٰ، یہ سارے جتنے بھی بڑے ہو جائے نا اس اکبر کے مقابلے میں کیا ہے، چھوٹے ہیں اور کم ہیں۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ یہ تھوڑی سی مشکلات نا جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں کہ شاید کہ وہ پلٹیں، اور اسی طرح اہل ایمان کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی شاید وہ دعوت حق کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں، شاید یہ بھٹکا ہوا راہی تھا، اس وجہ سے راہ راست کے اوپر آ جائے۔ اور آپ اکثر ہم کسی کا سنتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی مشکل ہوئی، اور وہ پھر راہ راست کی طرف آ گیا ہے نا، تو یہ جھٹکا دینے کے لیے تاکہ یہ کہ وہ پلٹ کر راہ راست پر آ جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے پروردگار کی آیات سے نصیحتیں کی جاتی ہیں، ثم اعرض عنها، اور وہ کیا کرتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ نے ظالموں کی جو کیٹیگری میں بتایا نا، تو یوں سمجھ لیں وہ فرعون اتنا بڑا ظالم نہیں ہے جتنا بڑا یہ ظالم ہے۔ وہ ظالم ہے، اس کے ظلم سے انکار نہیں ہے، زیادہ بڑا ظالم کون ہے کہ بی آیات ربہ، وہ زیادہ بڑا ظالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد ہوا، اس سے پہلے وہ جو عام ظالموں میں شمار ہے۔ یہ بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی آیات اس کے سامنے ذکر کی جائیں اور وہ جھٹلاتا، اور یہ سارے مشرکین مکہ کے جو سردار تھے نا یہی کام کر رہے تھے۔ اچھا ان کا عمل ان کے ساتھ، لیکن مجھے اور آپ کو اپنے لیے کیا دیکھنا ہے، کہیں ہمارے ساتھ یا ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ اللہ کی آیات سے تذکیر ہو رہی ہو اور ہم آردان ہاں، ہم منہ موڑ لیں، ہم اس سے جو ہے نا وہ غدے بسر کر کے جو ہے وہ چلے جائیں۔ انا من المجرمین منتقمون، اور ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے، کیونکہ وہ تمام کا تمام ان کا جرم جب یوم آخر ثابت ہو جائے گا تو یہ اللہ کا انتقام ہے کہ انہیں عذاب النار میں جھونک دیا جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو بس آپ کو یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کتاب کے ملنے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے نا کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ باتیں آپ کو کسی شک اور الجھن میں مبتلا کر دیں۔ اس سے پہلے پیغمبر آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ان کو بھی کتاب جو ہے وہ دی گئی تھی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ مخصوص تھی صرف لبنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں ائمہ، امام، قائد، پیشوا، لیڈرز پیدا کیے، یہدون بِأَمْرِنَا، اپنے امر سے انہیں ہدایت دی۔
اب یہ جو تورات تھی امر ربی تھی، اور اس امر ربی کے ذریعے ان کو کیا دی جا رہی تھی؟ ہدایات دی جا رہی تھی. لما صبرو، کب؟ جب کہ انہوں نے صبر کیا. دو باتیں یہاں پہ ہائی لائٹ کیجیے گا. ایک صبر ہے، ٹھیک ہے، ہدایت دی گئی، ہدایت کو قبول کرنا. صحیح، یہاں پر اس ہدایت کو قبول کرنا لکھا نہیں ہے، بلکہ اس ہدایت کو قبول کرنے کے بعد اس پر صبر کرنا. ٹھیک ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ تھے ہماری آیات پر یقین رکھتے. اس لیے یقین بہت اہم ہے، یاد رکھیے کہ یہ وہ کی ورڈ ہے جو ہم بار 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 پڑھتے آ رہے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں انا موقنون، ہم یقین کرنے والے ہیں. تو جب صبر اور یقین ہوتا ہے، ان آیات پر یقین تھا، حق کو قبول کرنے کے بعد صبر کیا، تو اللہ نے کیا عطا کیا تھا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، وہ انی فضلتکم علی العالمین. یاد نہیں، پوری جو ہے وہ اس وقت پیشوائی کا اور امامت کا منصب بنی اسرائیل کے حوالے کیا گیا تھا. دو چیزیں لازمی ہیں، صبر اور یقین، یا یوں سمجھ لیں یقین کے ساتھ اس ہدایت کے اوپر صبر کرنا نا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ امامت اور پیشوائی دیتے ہیں، اور ہر امت کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. امت مسلمہ کے پاس بھی جب یہ دو چیزیں، اب اس وقت کی بات کر رہی ہوں، کامل ہو جائیں گی نا، امامت مل جائے گی. ویسے تو امامت کندھوں پہ ڈال دی گئی ہے، لیکن آج ہر جگہ میں کیا ہو رہے ہیں؟ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں، پیس دیے جا رہے ہیں. اور ایسے پیس دیا گیا اور ہماری آنکھوں کے سامنے کہ یعنی سوچ اور تصور بھی مال یعنی اس دنیا میں جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے، اور کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ یقین اور صبر کی. یقین اور صبر امامت دیتا ہے، پیشوائی دیتا ہے، قیادت دیتا ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور اس وقت وہ ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے صبر بھی کیا. اور آپ دیکھیں وہ فرعون کی غلامی میں کتنے صدیوں صبر کیا، پھر جب ہدایت آئی تو پھر وہ صبر کے ساتھ، اس پر یقین کے ساتھ آگے چلے تھے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آپ کا پروردگار قیامت کے دن یقیناً ان لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. یاد رکھیے گا تمام اختلافات پر ایگریمنٹ اس دنیا کی زندگی میں نہیں ہو سکتا. کچھ اختلافات، کچھ سوال وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ حل نہیں ہوں گے، ہے نا، وہ قیامت میں جا کر حل ہوں گے. جتنا اس لیے ہر اختلاف کا فیصلہ یہیں پہ کر لینا، اس کو چھوڑ دیں آخرت کے لیے. کسی سے کوئی پرسنل بھی کوئی جھگڑا ہوا تھا، تلخی ہوئی تھی، حل نہیں ہوئی، اس نے اپنی غلطی نہیں مانی، آپ کہتے ہیں غلطی اس کی تھی، کب تک؟ پوری زندگی یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. چھوڑ دیں، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے. اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، اور کیا انہیں اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ہم اس سے پیشتر کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے یمشون فی مساکنہم، جن کے مساکن پر، جن کے رہائشی مقامات پر آج یہ چل پھرے. یعنی وہ قوم جو ہے وہ ویران ہوتی ہے تو دوسری قوم آ کر اس زمین کو آباد کر دیتی ہے. ان فی ذالک لآیات، اور اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں؟ پھر وہی نا، سننا، دیکھنا اور دل، یہ تین خاص طور پر وہ نعمتیں جن کا اللہ تعالیٰ بار بار اور بار بار ذکر کرتا ہے. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو لے کر آتے ہیں الجرز، ایسی ارض الجرز جو بنجر زمین ہوتی، جیسے خشک ہو گئی، سوکھ گئی، پانی اس کی طرف آتا ہے اور پھر اس میں سے زراعت نکلتی ہے. زرع ہے نا، ایگریکلچر کہہ لیں، ویجیٹیشن کہہ لیں. تاکلوا منہ انعامہم وانفسہم، اور اس سے تم اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہو اور اپنی جانوں کو بھی کھلاتے ہو. افلا یبصرون، اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ہے نا، یعنی یہ چیز نا جیسے دیکھنے سے سمجھ آتے، کچھ چیزیں نا صرف سننے سے سمجھ آتی ہے، اور کچھ چیزیں دیکھنے سے. ہر روز اس کھیتی کو زرد پڑتا ہوا دیکھیں اور پھر دوبارہ اگتا ہوا دیکھیں. افلا یبصرون، کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ بھی کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فتح یہاں پہ بمعنی فیصلہ ہے. ہمارے درمیان یہ جو بات، یہ جو چل رہا ہے، یہ کب کھولا جائے؟ ایک تو وہ کیا کہتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ جو وعدہ کر رہے ہیں یعنی وہ کب سچا ہوگا؟ اور اب کیا ہے کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، اس کا فیصلہ کس دن ہوگا؟
قل یوم الفتح، ان سے کہہ دیجئے جو یوم فتح، جو فتح کا دن ہوگا نا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، وہ کفر کرنے والوں کو ان کا ایمان اس دن کوئی فائدہ نہیں۔ کہا کہ ہو سکتا ہے اس دن پھر تم ایمان لے کر آ جاؤ، یعنی پھر وہی فیصلہ غیب جو ہے وہ کھل جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ اور اس یوم الفتح سے مراد بھی یوم آخر ہی لیا گیا ہے، اور یہ کہ دونوں کا جو معاملہ تھا اس کا فیصلہ بھی ہوا، فتح مکہ کی صورت میں بھی ہوا، لیکن یہاں پر کیونکہ اگر ہم یعنی یہ کہیں یا یہ سوچیں کہ یہ فتح مکہ ہے، تو لیکن اس میں پھر جو ایمان لے کر آئے تھے ان کا ایمان اچھا بھی رہا ہے نا، اور زیادہ تر کا اچھا رہا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن ایمان لانا ان کے کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو اس لیے اس سے مراد فتح مکہ کا دن نہیں ہے، کیونکہ کئی ہزار اس فتح مکہ کے بعد اور اسی دن ایمان لے کر آئے تو ان کا ایمان قبول بھی ہوا اور وہ زندگی بھر اچھے ایمان پر بھی چلتے رہے۔ اس لیے اس یوم الفتح سے مراد کیا ہے؟ انصاف کا دن، جس میں دونوں کے درمیان حقیقی فتح کس کو نصیب ہوئی پتہ چل جائے گا، یہ مومن کو ہوئی یا فاسق کوئی۔ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اور انہیں کچھ مہلت نہیں دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سو آپ ان سے کیا کیجئے؟ اعراض کیجئے، یعنی یہ کہ مستقل بحث و مباحثے اور الجھنے سے گریز کیجئے۔ وَانتَظِرْ، اور آپ انتظار کیجئے۔ اِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اور یہ بھی انتظار کریں۔ اب دونوں میں کیا ہے؟ برابر ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہونے والا ہے، تو کہا آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ اب فتح جو ہے، اور اصل فتح، حقیقی فتح، یقینی فتح، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس کو حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔